السلام علیکم دوستوں، آج اس باب میں ہم حیات مرتضوی کا احاطہ کریں گے، ان کا نام و نسب اور خاندانی حالات کو جانیں گے۔ نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، لقب حیدر، والد کا نام ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ اور دادا کا نام عبد المطلب، جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا تھے۔ پردادا کا نام ہاشم ابن عبد مناف، یہ مکہ معظمہ کے سب سے جی اثر بزرگ تھے۔ ان کی اولاد کو بنی ہاشم کہتے ہیں۔ بنی ہاشم کعبہ کے متولی تھے۔ ان کو تمام عرب میں مذہبی بالادستی اور خصوصی امتیاز حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ ماں جائی بھائی تھے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچیرے بھائی ہیں۔ جناب ابو طالب حضرت عبد المطلب کے جانشین تھے اور تمام بنی ہاشم نے ان کو بڑا مان لیا تھا۔ اپنی عظمت و ذاہیت، نیک مزاجی اور شرافت کی بنا پر نہایت ہی اثر بزرگ تھے۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد جناب ابو طالب ہی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش کفالت میں لیا تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 8 برس کی تھی۔ ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر سوتے اور سفر میں لے جاتے تھے۔ بعثت نبوی کے بعد تمام عرب حضور کا دشمن ہو گیا اور قریش نے جب آپ پر ظلم و ستم کیے تو اس وقت ابو طالب ہی آپ کے پشت پناہ تھے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ کی پشت پناہی کی۔ قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی اور حمایت کی وجہ سے ابو طالب اور ان کے خاندان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ حضور کے ساتھ ان کو بھی 3 سال تک شعب ابی طالب میں، جو پہاڑوں کا درہ ہے، محصور کر دیا۔ اس پوری مدت میں یہ اہتمام تھا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ جا سکے۔ بالآخر طلحہ کے پتے کھا کر 3 سال کی طویل مدت بسر کی گئی۔ غرض ہر طرح ابو طالب کو ایذا پہنچائی گئی، مگر اس نیک نیت بزرگ نے آخری لمحے حیات تک اپنے عزیز بھتیجے کے سر سے دست شفقت نہ اٹھایا۔ اس بزرگ کے انتقال کے سلسلے میں 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے انتقال کے وقت حضور نے فرمایا، مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ میں اللہ کے یہاں آپ کی ایمان کی شہادت دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ دونوں نے کہا، کیا عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ پھر آخر ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسری روایت میں ہے کہ وہ یہ ہے کہ حضرت عباس کا بیان ہے کہ آخری وقت میں ان کی زبان پر کلمہ توحید تھا۔ اس موقع پر علامہ شبلی کے تاثر یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثاری کی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ پر نثار کرتے تھے۔ آپ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ کی خاطر محصور ہوئے، فاقے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے۔ 3 دن تک آبودانہ بند رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش، یہ جان نثاریاں سب ضائع ہو جائیں گی؟ حضرت کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بھی ہاشمی تھیں۔ انہوں نے ماں کی طرح بے حد شفقت اور محبت سے آمنہ کی یتیم کی پرورش کی۔ اعلانیہ اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عہد نبوت میں بھی ماں کہا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو کفن میں اپنا مقدس پیرہن پہنایا اور قبر میں لپٹ کر اس کو انوار اور فیوز و برکات کے معمور فرمائے اور ارشاد فرمایا، ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہوں۔ سال ولادت اور مقام ولادت کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے گئی تھیں، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ حلیہ، رنگ گندمی اور کھلتا ہوا چہرہ، نہایت حسین اور ہنستا ہوا، قدم متوسط اور موزوں آنکھیں، بڑی اور نہایت خوبصورت، اعضاء نہایت سڈول اور بے حد مضبوط۔ جوان ہوئے تو آپ کی طاقت اور قوت فوق الادراک تھی۔ بڑے سے بڑے پہلوان بھی ان کے سامنے گرد تھے۔ اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں معزز قوت بخشی تھی، اسی لیے آپ کو ید اللہ کہتے ہیں۔
آخر میں ریش مبارک اور سر مقدس کے بال سفید ہو گئے تھے۔ پرورش: جناب ابو طالب قاصر العیال اور پریشان حال تھے، اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اپنے ذمے لی۔ اس وقت سے وہ آپ کی کفالت میں رہنے لگے، آپ ہی کی آغوش کفالت میں جوان ہوئے، اسی ظل رحمت میں تربیت محمدی کے تمام کمالات حاصل کیے، حتیٰ کہ سرچشمہ ولایت ہو گئے۔ چنانچہ سلسلہ اولیاء کی تمام نہریں آپ ہی سے نکلتی ہیں، اور بقول اکابر طریقت جو شخص ولی ہوا ہے وہ آپ ہی کے فیض و توسط سے اس درجے پر فائز ہوا ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے ارباب طریقت آپ کے بے حد گرویدہ اور آپ کو مرشد اعظم مانتے ہیں۔ اولین مسلمان: اس میں سب کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئیں۔ آپ کے بعد اولین مسلمان کون ہیں؟ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک اولین مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ لیکن حافظ الدنیا امام ابن حجر عسقلانی، جن کے بعد علوم حدیث اسماء رجال میں اس پایا کا محقق نہیں ہوا، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 272 میں حضرت علی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ترجیح اسی قول کی ہے کہ اولین مسلمان حضرت علی ہیں۔ بعد بھی منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظرتاً نہایت پاک نیت اور حق پرست تھے، اور آغوش نبوی میں تربیت پائی تھی، جس سے قلب و ضمیر میں پوری نورانیت تھی، اور اسلام کے مذہبی مناظر سب سے انہوں نے دیکھے تھے۔ تو اب قبول اسلام میں کیا دیر تھی؟ پہلے نمازی: محققین نے تشریح فرمائی ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی۔ مسند ابو داود طیالسی میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مروی ہے۔ ترجمہ: میں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں عموماً مخفی مقامات پر نماز پڑھتے، حتیٰ کہ کسی سنسان وادی میں یہ عبادت ادا فرماتے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک نماز ہوتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے یہ دونوں پیارے وادی نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے کہ جناب ابو طالب آ پہنچے۔ پوچھا، تم دونوں کیا کر رہے تھے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی نماز و عبادت ہے۔ ابو طالب نے کہا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت علی کی مکی زندگی کے چند احوال و کوائف: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے بعد آپ ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس وقت سے آپ ہجرت کرنے سے پہلے تک مکہ معظمہ میں عبادت الہی، دینی خدمت اور حضور کی ہمراہی میں رہا کرتے تھے۔ حضور تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تو اکثر آپ اور حضرت ابو بکر صدیق اور زید بن حارثہ ساتھ ہوتے۔ اولین دعوت اسلام میں حضرت علی کا کارنامہ: بعثت نبوی کے 4تھے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تبلیغ کریں، جس کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہے۔ ترجمہ: اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے منتبہ کرو۔ اس سلسلے میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، رشتہ داروں کی دعوت کا انتظام کرو۔ یہ در حقیقت دعوت اسلام کا پہلا موقع تھا، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 سال کی تھی، لیکن اس کمسنی کے باوجود بہت اچھا انتظام کیا۔ تمام خاندان عبد المطلب کو دعوت دی گئی تھی۔ 40 آدمی آئے تھے، ان میں جناب ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور ابو لہب بھی تھے۔ لوگ کھانا کھا چکے تو حضور اکرم نے کھڑے ہو کر فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارے میں گرا کے اٹھانے میں میرا کون ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، گو مجھے آشوب چشم ہیں، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، گو میں 9 عمر ہوں، پر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے حیرت انگیز تھا کہ 2 شخص، جس میں ایک 13 سال کا نوجوان دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، لیکن آگے چل کر زمانے نے بتا دیا کہ یہ سراپا سچ تھا۔ تاریخ طبری 1272 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اس جواب کے بعد پھر وہی کلمات فرمائے،
میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں ہی کی کفیل ہے. اس بارے میں گرا کے اٹھانے میں میرا کون ساتھ دے گا؟ حضرت علی نے پھر اٹھ کر وہی کہا جو اوپر مذکور ہے. تیسری بار پھر آپ نے وہی فرمایا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دست و بازو بننے کے کلمات والا اعادہ کیا. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، علی تم بیٹھ جاؤ، تم میرے بھائی اور میرے وارث ہو. عزیزان محترم، یہ تھا آج کا واقعہ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری خدمت دین کے لیے کی جانے والی یہ کوشش پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں. اور ہاں، کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہم اس میں اور کیا بہتر کر سکتے ہیں. آج کا واقعہ کتاب وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا انگلش ایڈیشن دا ٹرو ہسٹری آف اسلام سے لیا گیا ہے. اس کے مصنف جناب پیر طریقت رہبر شریعت سید بدر عالم احمد علی بخاری ہیں. آپ نے اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 12 اماموں تک کے احوال و حالات کو لکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کو اردو، انگلش، ہندی میں شائع کیا ہے. اس کتاب کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ www.badralmbukhari.org ویب سائٹ اور amazon.in سے خرید سکتے ہیں. ان دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. اور اب آپ سے وداع لیتا ہوں. آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایسے ہی اسلامک واقعات اور کتابوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پوری کتاب کے واقعات کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور اس پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. السلام علیکم.